قدیم زمانے میں میسوپوٹیمیا کے علاقے میں الفار او نامی شہر میں نمرود نام کا ایک طاقتور اور ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیتا تھا۔ اس کی سلطنت میں لوگ متعدد دیوی دیوتاؤں کے بت بنا کر پوجا کرتے تھے۔ اسی سلطنت میں آزر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت تراش تھا اور ان بتوں کو بنانے میں ماہر تھا۔ آزر کے گھر ایک خاص بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ بچپن سے ہی ابراہیم دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ وہ گہرے سوچنے والے تھے اور ہمیشہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے ابراہیم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے، چاند، ستاروں اور سورج کا مشاہدہ کرتے اور سوچتے ان سب کو کس نے بنایا ہوگا۔ ایک رات جب ابراہیم نے آسمان میں ایک چمکدار ستارہ دیکھا، انہوں نے سوچا کیا یہی میرا رب ہے؟ لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا مجھے غروب ہونے والے پسند نہیں۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور سوچا شاید یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے پھر کہا اگر میرا رب مجھے صحیح راہ نہ دکھائے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخر میں جب سورج نکلا اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی، ابراہیم نے سوچا یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا یہ میری قوم میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بڑے ہونے پر ابراہیم اپنے والد آزر کی دکان پر جانے لگے جہاں وہ بت بناتے اور بیچتے تھے۔ ابراہیم دیکھتے کہ لوگ ان بتوں کے سامنے جھکتے، ان سے دعا مانگتے اور انہیں کھانا پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے ذہن میں کئی سوالات اٹھتے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے پوچھا ابا، آپ ان پتھر کے بتوں کو کیوں بناتے ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں؟ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ آزر نے غصے سے کہا ابراہیم یہ ہمارے آباء و اجداد کے دیوتا ہے، ہماری روایت ہے ان کی پوجا کرنا۔ ایسی باتیں مت کرو جو ہمارے مذہب کی توہین کرے۔ ابراہیم نے عاجزی سے کہا لیکن ابا یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر ہم ان کی پوجا کیوں کریں؟ آزر نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا خاموش رہو، تمہاری یہ باتیں بادشاہ نمرود تک پہنچی تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ لیکن ابراہیم اپنی سوچ پر مضبوط تھے۔ انہوں نے اپنی برادری کے لوگوں سے بھی یہی سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر مندر جاتے اور وہاں لوگوں سے بحث کرتے، یہ بت تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، نہ ہی تمہاری مشکلات کا حل کر سکتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہیں کھانا پیش کرنے کے بعد بھی یہ کھانا وہیں پڑا رہ جاتا ہے، یہ اسے کھا نہیں سکتی؟ آہستہ آہستہ کچھ لوگ ابراہیم کی باتوں پر غور کرنے لگے، جبکہ اکثر لوگ، خاص طور پر پجاری اور ریاست کے افسران، ان سے ناراض ہو گئے۔ ان کی باتیں بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس کا دربار سونے، چاندی اور جواہرات سے سجا تھا۔ نمرود ایک اونچے تخت پر بیٹھا تھا، سر پر سونے کا تاج اور چاروں طرف سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتے ہو اور ایک غیر مری خدا کی بات کرتے ہو، نمرود نے گرجتے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے سکون سے جواب دیا، میں اس ایک سچے اللہ کی بات کرتا ہوں جو سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں، نمرود نے فخر سے کہا۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو موت کی سزا دے دی۔ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت۔ ابراہیم نے عقلمندی سے کہا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، کیا آپ اسے مغرب سے اگا سکتے ہیں؟ نمرود اس سوال کا جواب نہیں دے سکا اور غصے سے بھر گیا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ ابراہیم کی باتیں اب پورے شہر میں پھیل گئیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا، جبکہ اکثر، خاص طور پر پجاری اور امیر طبقہ، ان کے مخالف ہو گئے۔ ایک سال شہر میں ایک بڑا تہوار منایا جانے والا تھا۔ سب لوگوں کو شہر سے باہر جانا تھا۔ ابراہیم نے بیماری کا بہانہ بنا کر پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ستاروں کی طرف دیکھنا ہے، انہوں نے کہا جب لوگوں نے انہیں تہوار میں چلنے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ چلے گئے، ابراہیم مندر میں گئے۔ وہاں سینکڑوں بت تھے، چھوٹے اور بڑے، اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل رکھے تھے۔ ابراہیم نے بتوں سے پوچھا کیا تم کھاؤ گے؟
कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय सबसे बड़े बुत के, जिसके गिले में उन्होंने कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग त्योहार से लूटे और मंदिर गए तो वो हैरान रह गए। उनके देवता टूटे हुए थे सिवाय सबसे बड़े के। वो गुस्से और गम से भर गए। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनके बारे में बात करते सुना है जिसे इब्राहिम कहते हैं। इब्राहिम को पकड़कर मंदिर लाया गया। क्या तुमने हमारे देवताओं के साथ ऐसा किया है ए इब्राहिम? उन्होंने पूछा। इब्राहिम ने जवाब दिया, बल्कि इसे इस बड़े ने किया है। उनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम ने कहा, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की पूजा क्यों करते हो जो ना तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकती हैं और ना ही कोई नुकसान। लानत है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के अलावा पूजा करते हो। क्या तुम समझ नहीं रखते? इससे लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इसे जला दो और अपने देवताओं की मदद करो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। बादशाह नमरूद को यह खबर मिली। इसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को जलाकर मार दिया जाए। पूरे शहर से लकड़ियां इकट्ठी की गईं। कई दिनों तक लोग लकड़ियां लाते रहे, इतनी कि एक बहुत बड़ा ढेर बन गया। फिर इस ढेर में आग लगा दी गई। आग इतनी खौफनाक थी कि कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता था। हवा में गर्मी और धुआं फैल गया। इब्राहिम को पकड़कर एक मंजनीक पर रखा गया ताकि उन्हें दूर से ही आग में फेंका जा सके। इस मुश्किल वक्त में भी इब्राहिम का यकीन मजबूत था। उन्होंने कहा, हिस्बना अल्लाह व निअम अल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो कितना अच्छा हामी है। जब इब्राहिम को आग में फेंका गया तब अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ये आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती बन जा। एक अजीब मौजिज़ा हुआ, आग ने इब्राहिम को जलाया नहीं। वो आग के बीच बैठे रहे जैसे वो एक सरसब्ज बाग में बैठे हों। उनके चारों तरफ आग थी पर उन्हें छू नहीं रही थी। लोग दूर से ये मंजर देख रहे थे और हैरान थे। कुछ दिनों के बाद जब आग बुझ गई, लोग इब्राहिम को देखने आए। वो हैरान थे कि इब्राहिम बिल्कुल महफूज थे, उनके कपड़ों पर भी कोई जलने का निशान नहीं था। ये देखकर कई लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जिस खुदा ने इब्राहिम को आग से बचाया वही सच्चा खुदा है। बादशाह नमरूद भी इस मुजिज़े से हैरान था, लेकिन इसका तकब्बुर इतना बड़ा था कि वो अभी भी सच्चाई को तस्लीम नहीं कर सका। इब्राहिम ने अपने पैरोकारों के साथ इस मुल्क को छोड़ने का फैसला किया और वो कनान देश की तरफ चल पड़े, जहां वो अल्लाह के पैगाम की तबलीग कर सके। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच पर कायम रहना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो। अल्लाह हमेशा अपने सच्चे बंदों की हिफाजत करता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें अंधे अकायद और झूठे देवताओं की पूजा छोड़कर एक सच्चे खुदा की इबादत करनी चाहिए, जो कादिर मुतलक और हर जगह मौजूद है।